بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال العشب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کے اندر جس طرح سے جسمانی بیماری ہوتی ہے، مثلاً جسم کے اعتبار سے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بخار ہے، سر میں درد ہے، بی پی ہے، اس کے علاوہ دیگر بیماریاں ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو جسمانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو علاج کرانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس کی فکر بھی ہوتی ہے، اور اگر اس علاج کرانے کے ذریعے سے وہ شخص صحت اور تندرست ہو جاتا ہے تو حدیث کی روح سے یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر وہ اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو پاتا اور اپنے خالق و مالک سے جا ملتا ہے تو پھر اس بیماری کے بدولت گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے خالق اور اپنے مالک سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روحانی بیماری ہے، اور آدمی اگر اس روحانی بیماری کا علاج کرا لے اور علاج کرا کر اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو اس کا مولا اور اس کا مالک اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اگر اس بیماری کا علاج دنیا کے اندر نہیں کرایا اور اس حال کے اندر پہنچ گیا تو اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی وہ بیماری اس کے لیے مہلک اور تباہ کن ہوتی ہے اور اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، تو وہاں پر ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہری ہیں، جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو انسان گناہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے مطالبہ ہے جن گناہ کو تم گناہ سمجھتے ہو، جس طریقے سے ان گناہوں کو چھوڑنے کا حکم ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، یعنی دل کے گناہ کو، دل کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک بہت مہلک بیماری اور جس کے اندر عام طور سے معاشرہ مبتلا ہے، وہ بیماری حسد اور جلن کی ہے۔ یہ حسد یہ ایسا گناہ ہے اور ایسی بیماری ہے جس کے اندر عام طور سے لوگ مبتلا ہے اور اس کا شکار ہیں۔ حسد ہی وہ ایسا گناہ ہے جس کی بدولت ابلیس کو اللہ کا قہر جھیلنا پڑا، اور حسد کی بنیاد پر اس نے اللہ رب العزت کے حضور جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا گیا تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، مجھے آپ نے
آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ حسد کی بنیاد پر ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دنیا کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ چنانچہ حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان دونوں نے اللہ کے حضور نظر پیش کی، قربانی پیش کی، اور اس زمانے کے اندر دستور اور ضابطہ یہ تھا کہ جب آدمی قربانی پیش کرتا، نظر پیش کرتا، تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، جو اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس کا نذرانہ اللہ کے یہاں قبول ہے اور اس کی قربانی قبول ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے نذرانہ پیش کیا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ کی جانب سے قبول کی گئی اور قابیل کی رد کر دی گئی۔ اس حسد اور جلن کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر پہلا قتل رونما ہوا ہے اور اس کی بنیاد حسد بنا۔ حسد انتہائی مہلک اور انتہائی خطرناک بیماری ہے، جس کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا، جیسا کہ تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر درج ہیں۔ لہذا اس حسد کی بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ترقی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، اس کی ترقی کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خواہش اور یہ دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ کوئی شخص دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، روز بروز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے دل کے اندر جلن پیدا ہو رہی ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے کہ یہ شخص آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ شخص ترقی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دین کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، دوسرے کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ چنانچہ شارحین کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ حسد کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ حسد 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حسد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، چاہے اس کے پاس وہ نعمت موجود ہو کر ملے تب تو بہت اچھا، اگر یہ صورت نہ ہو تو وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یعنی حاسد اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت مجھے مل جائے، اس کے پاس وہ نعمت برقرار رہے، اور اگر برقرار رہ کر نہیں مل سکتی تو اس سے وہ نعمت چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ سامنے والے کی نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، جو نعمت اس کو مل رہی ہے وہ نعمت اس کو نہ ملے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو نعمت مل رہی ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ حاسد کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت مل رہی ہے، چاہے دنیاوی نعمت ہے یا دین کے اعتبار سے ہے یا عہدہ اور منصب کے اعتبار سے، وہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں درجے انتہائی خطرناک ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ جس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی نعمت ملتی ہے تو سامنے والا تمنا کرتا ہے کاش کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کے اندر دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ مثلا کسی شخص کا کوئی لڑکا حافظ قرآن ہوا تو اس کے دل کے اندر بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ میرا لڑکا بھی حافظ قرآن ہو جائے، تو یہ اس کو رشک کہتے ہیں۔
کوئی شخص نیکی کے راستے کے اندر کہیں پر چندہ دیا، بہت زیادہ چندہ دیا، تو اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کاش کہ میں بھی اتنا روپیہ اللہ کے راستے کے اندر دوں۔ تو اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حسد یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے اور معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک گھر حسد کی بنیاد پر جل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک کنبہ اور خاندان حسد کی بنیاد پر ختم ہو جاتا ہے، ایک معاشرہ حسد کی بنیاد پر ختم ہو جاتا ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جس کی بنیاد پر آپس کے اندر بغض، نفرت، عداوت، کینہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں کہ حسد کی بنیاد پر آدمی کتنی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک آدمی صاف ذہن کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے حسد کی، تو پھر اس کے دل کے اندر اور بھی طرح کے شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ شیطان اس کے دلوں کو اور گناہوں کی جانب مائل کرتا ہے۔ چنانچہ تعویذ، گنڈا، جادو، ٹونا، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کی بنیاد پر اگر آپ جائیں گے تو وہ حسد ہوتی ہے۔ وہ شخص آگے کیوں بڑھ گیا؟ اب آدمی دوستوں کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس چلا گیا، اس شخص نے یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے، جاؤ تم یہ کام کرو، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آدمی اس کے آگے بڑھنے کی بنیاد پر اس کو پیچھے کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس جاتا ہے، وہ کوئی عمل بتاتا ہے، اب اس کے پیچھے پڑھ کر خود بھی اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے، اور جو پونجی رہتی ہے وہ اپنی پونجی بھی اس کے پیچھے ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اور آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ حسد کہ دوسرا شخص آگے کیوں بڑھ رہا ہے، ہم اس کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت علماء کرام کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ حاسد یعنی حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال کیوں دیا، وہ آگے کیوں پڑھ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اب اس کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ اللہ سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں، وہ تو رزق کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تمام مخلوق کی روزی اللہ رب العزت نے تقسیم کر رکھی ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ حسد سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز عطا فرمائی ہے اس کے اوپر آدمی قناعت کر لے کہ ہمارے مقدر کے اندر یہ چیز ہے، اس کے مقدر کے اندر وہ چیز ہے۔ اس کی بنیاد پر حسد کی بیماری سے آدمی دور رہ سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کیسی کی ہوگی؟ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ نبی اپنی اولاد کی تربیت اعلیٰ طریقے سے کریں گے، اور ان سے اچھی تربیت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کی، لیکن اولاد کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ کے اندر بہت زیادہ محبوب ہو گئے، تو ان کے بھائیوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ یہ ہمارے والد کو محبوب کیوں ہے ہمارے مقابلے میں زیادہ؟ ایک سگے بھائی ہیں، دونوں کے ایک باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد کے اندر کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یوسف بمقابلے ہمارے والد کے محبوب کیوں ہیں؟ اب اس کی بنیاد پر حسد اور جلن پیدا ہوئی، اور یہ حسد اور جلن ان کو کہاں لے کر گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، گھر میں نہیں کر سکتے تھے، ترکیب سوچی اور کہا کہ ابا جان ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ ان کو لے کر جاؤ گے تو بھیڑیا ان کو کھا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اتنے ساتھی ہو کر بھی
اپنے بھائی کو نہ بچا پائیں، یہ بڑے شرم کی بات ہوگی۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن جو قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے اس کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور قتل کرنے ہی والے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھائی جو ان میں زیادہ نرم دل تھا ان کے مقابلے، اس نے ان کو قتل کرنے سے بچا لیا اور کہا کہ اگر تم ان کو دور کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ ان کو کنواں کے اندر ڈال دو۔ اب یہ والد صاحب کے قریب نہیں رہیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے ان کو کنواں کے اندر ڈال دیا اور یہ سوچ لیا کہ اس کنواں کے اندر ڈوب کر وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کی بنیاد کیا پڑی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے کو کنواں کے اندر پھینکنے یا قتل کا منصوبہ بنانے اور قتل کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ یہ حسد بنی ہے۔ حسد انتہائی مہلک بیماری ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں اور دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان سے پھیر دیں۔ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ کس حسد کی بنیاد پر؟ حسد ان کو اس بات پر تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، جتنے انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نسل اسحاق علیہ السلام سے ہوئی، جن کے لڑکے یعقوب ہیں، ان کا نام اسرائیل ہے، اور ان کے جتنے لڑکے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ عام طور سے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے۔ آخری نبی کے وہ منتظر تھے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر آئیں گے، لیکن آخری نبی بنی اسماعیل کے اندر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اس حسد کی بنیاد پر وہ مسلمانوں سے حسد کرنے لگے، اور یہ حسد ان کی قیامت تک چلے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو اس کی بنیاد پر وہ حسد کرنے لگے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس مہلک بیماری سے بچانا ہے۔ اس اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی بہت سی چیزوں سے، ان میں سے ایک چیز ہے حسد کرنے والے کے شر سے، جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ان سے پناہ مانگیے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو، لکڑی کے اندر آگ لگ جائے تو آگ دھیرے 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 وہ تمام لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آگ لگے اور کسی چیز کو بھسم کرتے ایک دم ختم کر دے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آگ لگنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے ختم کرے۔ تو حسد یہ ایسا گناہ ہے جو آدمی کو لگنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، پھر آدمی کے نام اعمال کے اندر نیکیاں نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات، کہ بے شک حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتا ہے، آدمی نام اعمال کے اندر نیکیوں کو جمع کرتا ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے طریقے، ایک تو سب سے پہلے آدمی تقدیر کے اوپر راضی ہو۔ جب آدمی تقدیر کے اوپر راضی ہوگا تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا۔ جو اس کے مقدر میں اس کو ملے گا، جو ہمارے مقدر میں وہ ہمارے ملے گا۔ ہمارے مقدر کا کوئی چھین نہیں سکتا اور دوسرے کے مقدر کو ہم لے نہیں سکتے۔ دوسری چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی حاسد کے حسد پر صبر کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اس کو جواب نہ دے،
تو یہ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے آدمی حاسد کے حسد سے محفوظ رہے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرتے رہو، بچتے رہو، یعنی جو پریشانی، جو تکلیف وہ پہنچا رہا ہے، تم اس کے اوپر صبر کرو تو اللہ رب العزت اس کے قید سے، یعنی ان کے مکر سے، ان کی تدبیر سے، ان کے حیلہ سے، ان کی سازش سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حسد سے بچنے کے یہ طریقے ارشاد فرمائے۔ اس لیے ہمیں جہاں اپنی ظاہری بیماری سے علاج کی ضرورت ہے، وہیں پر باطنی بیماری یعنی دل کے بیماری کے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی اور اہم بیماری وہ حسد ہے۔ حسد سے بچنے کے طریقے ہیں اللہ کی تقدیر کے اوپر رضا، اور حاسد اگر کوئی تدبیر کر رہا ہے، حیلہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔